اسرائیل کا تبریز کے ریڈار سینٹر پر ایک بار پھر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مغربی اور مشرقی تہران میں بھی دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ اسرائیلی طیاروں نے تبریز سمیت مختلف مقامات پر دوبارہ بمباری کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ۔ کہا عالمی برادری صہیونی حکومت کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا کہ ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس ہے۔ اور لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ تیز ہوائیں چلنے سے حبس میں کمی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آندھی اور تیز ہواؤں سے لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر، کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ ایران پر حملے میں 200 جنگی طیارے استعمال ہوئے۔ حملے سے پہلے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کر دیا گیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایران کے اندر خفیہ بیس بنا کر ڈرون سے ایرانی میزائل سسٹمز کو گائیڈڈ ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، ایران میں آپریشنز کی ویڈیوز بھی جاری کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق خفیہ آپریشن کے لیے ہتھیاروں سے لیس گاڑیوں اور ایجنٹس کو ایران اسمگل کیا گیا تھا۔ ایران نے اعلیٰ عسکری اور قیادت کی شہادت کے بعد نئی قیادت میدان میں اتار دی۔ جنرل باقری کی جگہ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی آرمی چیف مقرر۔ بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی کی جانب ایران کا اسرائیل پر ڈرونز سے حملہ۔ اسرائیل پر 100 ڈرونز داغ دیے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ایران کے حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سید علی خامنہئی نے کہا کہ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا کام انجام دیا۔ اسرائیل کا انجام بہت برا ہوگا۔ سائنسدانوں کے جانشین ان کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران جوابی حملے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی حملوں کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن اپنے احمقانہ اقدام پر پچھتائے گا۔ واضح کیا، حملے نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ صہیونی ریاست جارحیت پسند ہے۔ ایران کے عوام سے اتحاد، یکجہتی اور ہمدردی کو برقرار رکھنے کی اپیل بھی کی۔ ایران کے فضائی حملوں پر جوابی کارروائی کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو ملک سے فرار۔ نتن یاہو کے سرکاری طیارے ونگ آف زائن نے بن گورین ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ اسرائیل کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ اسرائیلی شہریوں کو بام شیلٹرز اور بنکرز کے قریب رہنے کا مشورہ۔ نتن یاہو کا جنگ طویل ہونے کا اندیہ۔ کہا اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کھلی دھمکی۔ کہا تہران کو امریکہ کے ساتھ فوری طور پر معاہدہ کر لینا چاہیے، بصورت دیگر حالات مزید خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکہ دنیا کے سب سے جدید اور تباہ کن ہتھیار بناتا ہے۔ اسرائیل کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں اور وہ ان کا استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر اسرائیلی حملے کو سراہا۔ امریکی صحافی کا دعویٰ۔ جوناتھن کرل نے سوشل میڈیا پر بیان میں لکھا، امریکی صدر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ حملہ بہت اچھا رہا، ہم نے انہیں ایک موقع دیا اور انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، انہیں سخت مار لگی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی، دنیا بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا کے اہم ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر۔ خلیجی ممالک کی اہم پروازیں منسوخی اور تاخیر کا شکار۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز نے تل ابیب، عراق، اردن، لبنان اور ایران سے آنے اور جانے والی پروازیں معطل کر دیں۔ بھارت اور شام کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ ایران اسرائیل کا فلائٹ آپریشن بند ہے۔ تل ابیب میں ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر جہاز محفوظ مقام پر منتقل۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران امریکہ کے بالواسطہ ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ ایران میڈیا کے مطابق ایران نے اتوار کے روز عمانی ثالثی میں ہونے والے جوہری مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا۔ عمان نے اسرائیلی حملوں کو لاپرواہی قرار دیتے ہوئے کہا، ان حملوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیلی حملے ایران کے خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती। कहा कि ईरान पर हमला गैर मुस्तहकम खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकता है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा से जंग रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान की ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत, ईरानी हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। कौमी असम्बली और सेनेट में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल ने UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। आलमी बिरादरी का फ़र्ज़ है कि इसराइली हमले का नोटिस लें। अयाज सादिक ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है। शिबली फराज ने कहा कि जंग के हम पर भी असरात होंगे। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का OIC इजलास बुलाने का मुतालबा।